السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو تعلیم القرآن چینل۔ آپ کو تعلیم القرآن چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ہم تیسرے کلمے کے ساتھ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ پہلے تیسرے کلمے کے کچھ فضائل ان کو جانیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کی تجوید کو سیکھیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شب معراج کے موقع پر جب میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہنا کہ جنت کی مٹی نہایت عمدہ اور پاکیزہ ہے اور اس کا پانی بہترین ہے، لیکن وہ ایک چٹیل میدان ہے جس کے پیر اور پودے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہیں۔ جس کا جتنا دل چاہے وہ لگا لے، یعنی کہ جس کا جتنا دل چاہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے ذریعے اس چٹیل میدان میں اپنے پیر اور پودوں کو لگا لے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ پودا لگا رہے ہیں۔ ان سے دریافت کیا کہ ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، پودا لگا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین پودے نہ بتاؤں جو لگائے جائیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان میں سے ہر ایک کلمہ جو کہا جائے اس کے بدلے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا، اے صحابہ، تم میں سے کوئی شخص ہر روز اتنی طاقت رکھتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک بندہ اس چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کی کیا صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا کہنا ان کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور اس کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر کہے تو اس کے جتنے بھی گناہ ہوں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر، اللہ پاک سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان گناہوں سے مراد اس کی صغیرہ گناہ ہیں، کہ صغیرہ گناہ خواہ جتنے بھی سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کلمات تسبیحات فاطمہ کے نام سے بھی مشہور ہیں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غزوہ کے موقع پر مال غنیمت آیا تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ تم بھی جا کے بابا جان سے اپنے حصے کا ایک غلام مانگ لو، جو اتنی محنت و مشقت ہوتی ہے اس میں کچھ کمی ہو جائے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں غلام سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ تم رات کو جب سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس سے تمہارے دن بھر کی تمام تھکن دور ہو جائے گی۔ یہ کلمات بہت ہی زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، ہم ان کو جتنا ذکر کریں گے، سبحان اللہ علیحدہ کہہ دیں، الحمدللہ علیحدہ کہہ دیں، اللہ اکبر علیحدہ کہہ دیں، یا تیسرا کلمہ اکٹھا ہی پڑھ دیں، تو ان سب کا ہر کلمے کے بدلے ایک ایک پودا، ایک ایک درخت جنت میں لگایا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس طرح کے ہلکے پھلکے اعمال کرنے کی توفیق دے، جو کہ دنیا میں ہمارے لیے بے انتہا آسان اور ہلکے ہیں، لیکن قیامت والے دن انشاءاللہ العزیز ہم ان کا اجر عظیم دیکھیں گے۔ تو یہ تھے تیسرے کلمے کے کچھ فضائل۔ اب ہم تیسرے کلمے کو تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا کلمہ تمجید، سبحان
سبحان اللہ. ہا کے الف کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، ایک الف ہے مقدار کے برابر. ناللہ میں لفظ اللہ کے لام کو موٹا اور پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گئی ہے. سبحان اللہ. والحمد للہ. والحمد للہ. یہاں پہ لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے لیٹر کے نیچے زیر آ گئی ہے. والحمد للہ. ولا الہ الا اللہ. ولا الہ الا اللہ. ولا میں لام الف زبر لا، الف مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے. الہ میں کھری زبر ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے. الا اللہ میں لفظ اللہ کے لام کو موٹا اور پور پڑھیں گے کیونکہ اس سے پچھلے لفظ پر زبر آ گئی ہے. واللہ اکبر. واللہ اکبر. واللہ میں لفظ اللہ کے لام کو پر کریں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر آ گئی ہے. واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ولا حول. ولا حول لام الف زبر لا لمبا ہوگا، الف مدہ ہے. ولا قوت. ولا قوت اس میں بھی لام الف زبر لا لمبا ہوگا. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. الا باللہ لام کھری زبر لا لمبا کر کے پڑھیں گے اور دوسرا یہ باریک ہوگا کیونکہ اس سے پچھلے لیٹر کے نیچے زیر آ گئی ہے. العلی العظیم. اکٹھا کر کے اس کو پڑھیں گے اب. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک مرتبہ پورا کلمہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ تھی تیسرے کلمہ تجوید کے ساتھ. اب انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اس کی بار بار پریکٹس کے ساتھ یہ انتہا خوبصورت کلمے بہت آسانی کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ آپ لوگوں کو آ جائیں گے. تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں چوتھے کلمے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، لائک کرنا مت بھولیے گا. فی امان اللہ.